جس عورت کو اللہ نے تمام دنیا کے تمام ایمان والوں کے لیے، جن میں علماء بھی آ گئے اور جن میں اتقیاء اور صلحاء بھی آ گئے، ان سب کے لیے ایک نمونے کی شخصیت کے طور پر پسند فرمایا، وہ عورت کسی نبی کے گھر کی عورت نہیں تھی، کسی پاکیزہ ماحول کی تربیت پائی ہوئی عورت نہیں تھی، دنیا کی تاریخ کے بدترین انسان کی بیوی تھی جس کا نام فرعون تھا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، فرعون کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک نمونے کی شخصیت قرار دے دیا۔ آخر اس کی کون سی ادا تھی، وہ کیا خوبی تھی جو اللہ کو اس قدر پسند آئی؟ اللہ تعالیٰ نے خود اشارہ فرمایا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اس اللہ کی بندی نے ایک دعا مانگی تھی، اللہ سے یہ عرض کیا تھا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پڑوس میں ایک گھر بنا دیجئے جنت میں، اور اے اللہ ونجنی من فرعون وعملہ، اور فرعون سے اور اس کے طریقے والی زندگی سے، اس کی تدبیروں سے مجھ کو چھٹکارا دلا دیجئے، اور ان تمام ظلم کا پہاڑ توڑنے والوں سے مجھے آزاد کر دیجئے، مجھے بچا لیجئے۔ قصہ کیا تھا؟ بہت مختصراً یہ عاجز عرض کرتا ہے، بہت غور سے سنیں میری محترم خواتین، مائیں اور بہنیں، بہت غور سے سنیں۔ قصہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے جو دین پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، فرعون اس کا بدترین دشمن تھا، اور فرعون کی کوشش یہ تھی کہ پورے ملک میں کوئی ایک شخص بھی اس دین کو قبول نہ کرنے پائے۔ وہ اپنے سارے اسباب و وسائل، سرکاری طاقتیں اور خزانے جھونک رہا تھا اس دین کو کچلنے اور مٹانے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کوششوں کو ناکام کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جس دین کو وہ پورے ملک میں مٹا رہا تھا، وہ دین خود فرعون کی بیڈ روم میں داخل ہو گیا، اور فرعون کی بیوی نے، جو بچپن سے موسیٰ علیہ السلام کی پاک زندگی کو دیکھتی اور جانتی تھی، فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول تسلیم کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا اور وہ دین قبول کر لیا، اور فرعون یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ فرعون کو اپنی بیوی سے بے پناہ محبت تھی، شاید ہی دنیا میں ایسی محبتیں ہوتی ہوں جیسی محبت فرعون کو اپنی بیوی سے تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ فرعون نے اپنی بیوی کے مشوروں سے ایسی باتیں مان لیں جو کبھی وہ کسی اور کے کہنے سے نہیں مان سکتا تھا۔ وہ اس شدید محبت کی وجہ سے ہوا جو فرعون کو اپنی بیوی سے تھا، لیکن جب اس عورت نے وہ دین قبول کیا تو پھر فرعون اس کا دشمن ہو گیا اور اس کو ستانا شروع کیا، طرح طرح سے ٹارچر کرنا شروع کیا، ایسی تکلیفیں پہنچانی شروع کی جن تکلیفوں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بھوکا رکھتا تھا، پیاسا رکھتا تھا، کمرے میں بند کر کے قید رکھتا تھا، شکاری جانوروں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا تفصیلات کتابوں میں آئی ہیں ان تکلیفوں کی جو فرعون اپنی بیوی کو پہنچاتا تھا۔ اللہ کی وہ بندی ان تکلیفوں کو جھیلتی رہی لیکن دین پر قائم رہی، اپنے اللہ سے اپنی لو لگائی رہی، قربانیاں دیتی رہی، تکلیفیں برداشت کرتی رہی، سزائیں جھیلتی رہی، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا کہ فرعون نے کہا کہ بس اب بہت ہو چکا، جلاد بلائے، بڑے بڑے جلاد بلائے اور بڑے بڑے ہتھوڑے منگوائے، بڑی بڑی کیلیں، میخیں اور لوہے کے چوبے منگوائے، اور اس کو اپنی بیوی کو تخت سے بندھوا دیا، پاس میں بیٹھ گیا اور کہا کہ بس اب تھوڑی دیر کی بات ہے، اگر کہتی ہو کہ میں اپنے پرانے مذہب میں واپس آتی ہوں اور میں جھٹلاتی ہوں موسیٰ کو اور اس کے دین کو، تب تو تمہاری جان بخشی جائے گی، ورنہ دیکھ رہی ہو یہ جلاد اتنے بڑے ہتھوڑے لیے کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی کیلیں ہیں، میں حکم دوں گا اور آنن فانن یہ جلاد ہتھوڑوں سے یہ کیلیں ٹھوکنا شروع کریں گے، اور یہ کیلیں دیواروں میں نہیں ٹھوکی جائیں گی، میز کرسی میں نہیں ٹھوکی جائیں گی، یہ تمہاری کان کے سوراخوں میں ٹھوکی جائیں گی، یہ تمہاری سر میں ٹھوکی جائیں گی، یہ تمہاری ناک اور گال میں ٹھوکی جائیں گی، اور تمہارے سینے میں اور ہڈی ہڈی میں جوڑ جوڑ میں ٹھوکی جائیں گی، اور تمہارے نازک مقام میں ٹھوکی جائیں گی، تم تڑپ تڑپ کر جان دو گی، میں ہرگز رحم نہیں کروں گا، میں کسی قیمت پر اب تم کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتا الا یہ کہ تم اس دین کو چھوڑو۔ یہ وہ وقت تھا
جبکہ مفسرین نے ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ہاتھ پیر اس کے بندھے ہوئے تھے، اس اللہ کی بندی نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کسی طرف پھیلا کر یہ دعا مانگنے کی کوشش کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ گویا اس نے یہ کہا کہ اب تک کی جو تکلیفیں تھیں، اے پروردگار آپ کی توفیق سے میں برداشت کرتی رہی، لیکن اب جب کہ یہ ہتھوڑیوں سے یہ کیلیں میرے جسم میں ٹھوکی جائیں گی تو کہیں تکلیف کی شدت کی وجہ سے میرا ایمان جاتا نہ رہے اور کفر کا کوئی کلمہ زبان سے نہ نکل جائے۔ میرے پروردگار میں ایمان کے ساتھ آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ سے درخواست ہے اس سے پہلے کہ یہ لوگ یہ تکلیفیں پہنچانا شروع کریں، آپ مجھ کو اپنے پاس بلا لیجئے، آپ جنت میں اپنے پڑوس میں میرے لیے ایک گھر بنا دیجئے اور ان لوگوں کے ظلم و ستم سے ایمان کی حالت میں مجھ کو چھٹکارا دلا دیجئے۔ یہ دعا مانگی اور وہ دعا رب کریم نے ایسی قبول فرمائی کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ ایمان والی کی روح اس سے پہلے کہ وہ سزا ملتی اور فرعون وہ حکم دیتا اور وہ کیلیں ٹھوکی جاتی، اس سے پہلے ہی وہ روح پرواز کر گئی۔ حدیث میں صاف آتا ہے وہ روح سیدھے عرش الہی کے پاس سامنے اللہ کے سامنے حاضر کی گئی۔ اللہ نے اس روح کا خود استقبال فرمایا بندی مجھے پتہ ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ تجھے پر کیا تکلیفیں گزر رہی ہیں، اب تو ساری تکلیفوں کے لیے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا گئی، اور ایک خوشخبری سن لے ابھی سے، دنیا میں تیرا شوہر بدترین انسان تھا لیکن میں نے نکاح تیرا کر دیا اپنے بہترین بندے محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ جب وہ جنت میں آئیں گے تو تو ان کی زوجہ مطہرہ کی حیثیت سے ان کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اللہ کی بندی، ایک دنیا والے عورتوں کو کمزور کہتے ہیں، کمزور ارادے کا کہتے ہیں، اور عورتیں بھی اپنے لیے یہ بہانہ تلاش کرتی ہیں کہ ہمارا ماحول خراب تھا، ماحول تقوی کا ہوتا، ماحول تہجد کا ہوتا، ماحول تلاوت کا ہوتا، ماحول ذکر کا ہوتا، ماحول بے پردگی سے احتیاط کا ہوتا، نمازوں کی پابندگی کا ہوتا تو میں یہ سب کر کے دکھاتی۔ میں کیا کروں کہ مجھ کو وہ ماحول نہیں ملا، میرے دل کی تمنائیں رہ گئیں۔ میں یہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ دنیا اگر کہتی ہے کہ عورت کا ارادہ کمزور ہے تو جھوٹ بولتی ہے، اور عورت اپنے لیے اگر اس طرح کے جھوٹے عذر تلاش کرتی ہے تو اپنے ساتھ ہی زیادتی کرتی ہے۔ دنیا میں آج تک کسی عورت کو اپنے فرعون سے زیادہ برا شوہر نہیں ملا، دنیا میں آج تک آسیہ فرعون کی بیوی آسیہ کے برابر دنیا میں آج تک کسی عورت کو خراب ماحول نہیں ملا۔ سب سے خراب ایسا ظالم شوہر، ایسا سفاک اور بے رحم شوہر، کیسا مخالف ماحول تھا، مگر جب ایک اللہ کی بندی نے ارادہ کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ مجھ کو تو جنت کو سامنے رکھ کر جینا ہے، مجھ کو تو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جینا ہے، اگر مجھے اس کی وجہ سے کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں تو میں برداشت کر لوں گی، لیکن میں جنت کا سودا نہیں کروں گی، میں مغفرت کا سودا نہیں کروں گی۔ سلام ہو اس اللہ کی بندی پر، اس کے تقوی پر، اس کی ہمت پر، اس کے صبر و وفا پر۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ساری دنیا میں جہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے اور یہ پیغام ملتا ہے کہ ساری دنیا کے اے ایمان والو، تم اپنے لیے بہانے تلاش مت کرو، اپنی ہمتوں کو مضبوط کرو، اپنے دل کو اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھاؤ، اور پھر دیکھو اگر تم نے کوئی فیصلہ کر لیا تو دیکھ لو تم میں سے کسی کو اتنی سختیاں تو نہیں جھیلنی پڑ رہی اور اتنا خراب ماحول تو نہیں ملا جتنا میری بندی کو ملا تھا۔ اللہ ہم سب کو، خصوصاً ہماری خواتین کو، یہ سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے ایمان کو تازگی ملی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ، اور ہاں، YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔